بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات۔ میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج تو نجم سیٹھی صاحب کی کہتے ہیں نا خوشیاں دیکھنے والی ہیں۔ بہرحال جی خوش، ہم سبھی بہت خوش ہیں، پوری پاکستانی قوم بڑی خوش ہے۔ آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے بڑا زبردست میچ کھیلا، بڑا اچھا، بڑی زبردست پرفارمنس تھی، اور میرے خیال میں آج صبح ہی سے جو لوگ یہ میچ دیکھ رہے تھے ان کے لیے بڑے obviously پہلی اننگز میں پاکستان کے اوپنرز نے اچھا کیا، اور پھر جس طرح سے سرفراز آئے اور ان کے بارے میں جو ساری لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت اچھا وہ کھیلیں گے، سو انہوں نے بڑا اچھا نیچرلی ایک آؤٹ کم بڑا زبردست نکلا اور پاکستان نے میچ جیت لیا۔ آج اس کے حوالے سے بریفلی تھوڑی سی بات شروع میں ہوگی، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں۔ کل ہم نے گزشتہ روز بات کی تھی کہ خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہوا، کس طرح سے ایک ان یوزول ایکٹیویٹی سے ایک لیگل مین اچیو کیا گیا۔ اسی طرح سے دلچسپ باتیں کچھ آپ کو بتائیں گے بلوچستان کے حوالے سے بھی، اگر آپ اسے فالو نہیں کرتے تو بلوچستان کے اندر سے کیا ہوا اور وہاں پر کیا ہارس ٹریڈنگ ہوئی، کیا وہاں پر پارٹی رفٹ کی وجہ سے کچھ سیٹیں ہاری گئیں یا کچھ اور ہوا، اور آف کورس کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ کے چیئرمین کے لیے کس طرح کی جوڑ توڑ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے آنے والے وقت میں۔ اس کے علاوہ آگے چل کے انشاءاللہ ضرور بات کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب سعودیہ تشریف لے گئے تھے ایک خصوصی دعوت نامے پر، اب جب واپس آئے ہیں تو کیا کمٹمنٹس کر کے آئے ہوں گے اور کیا لے کر آئے ہیں، یہ ذرا نجم صاحب سے پوچھیں گے۔ تو چڑیا بٹس نجم صاحب سب سے پہلے بڑے خوش ہیں آج آپ دفتر میں جب میں آپ کو میری خوشی پہ اعتراض ہے؟ مجھے کیوں اعتراض نہیں ہے؟ تو پھر کیوں آپ بڑے خوش ہیں؟ ایسے تو میں ایسے ہی کہہ دیا ہے، پتہ نہیں کیوں ہو گیا بہت خوش ہے۔ ہاں تو واقعی تو خوش ہے نا، خوشی اور صدمہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو ایک پیٹریوٹک ایموشن ہے، سینٹیمنٹ ہے، مگر اس کے زیادہ اس کو آپ نے زیادہ نہ اتنا بڑھا دیں۔ اچھا چلے آپ خوش ہیں؟ ہاں خوش۔ اوکے فائن۔ میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں کہ آج پاکستان کی ٹیم نے جس طرح سے ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، بڑا اچھا کھیلے۔ لٹل ڈو آئی نو اباؤٹ کرکٹ بٹ ایز اے کریکٹ obviously میرا جو کیڑا، میرے اندر جو کیڑے ہوں گے نا وہ آپ تو فوراً نکال نہیں وہ اس لیے کہ بفور آئی جوائن دا پی سی بی تو مطلب میری بھی اتنی ہی کرکٹ کی نالج تھی جتنی آپ کی ہے۔ کرکٹ میچز دیکھنا بچپن میں بہت کرکٹ کھیلی ہے، مگر بچپن میں اور آج کے دن میں بڑا فرق ہے کرکٹ میں، اور تو مگر اب کیونکہ پی سی بی میں اتنی مار کھائی ہے تو مار کھانے کے بعد جو بندہ سیکھتا ہے وہ آسانی سے بھولتا نہیں ہے۔ اوکے، پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں آپ جس طرح سے آج کھیلی ہے پاکستان کا پورا یونٹ، آپ ایز obviously کیا آپ کو لگا، کیا what was the best thing that came out today؟ دیکھیے 3-4-5 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آج آپ کی وکٹری ہوئی، اور شاید آپ دیکھیں گے جہاں آپ ہارتے رہے ہیں تو اسی قسم کے فیکٹرز تھے جو چلتے کلک نہیں کر رہے تھے پہلے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیم سلیکشن میں 2 تبدیلیاں ہوئیں، دونوں کامیابی کے ساتھ دونوں پلیئرز نے کارکردگی دی، تو ٹیم سلیکشن بہتر ہوئی، پرفارمنس بہتر تھا ان لوگوں کا جن لوگوں کو نکالا اور جن لوگوں کو ریپلیس کیا۔ جن لوگوں کو ریپلیس کیا their performance was very good، خصوصاً سرفراز کا پرفارمنس واز آؤٹ اسٹینڈنگ، 49 رنز ان 49 بالز اینڈ دین 6 کیچز، نیو ریکارڈ آئی تھنک۔ انہوں نے ایڈم گلکرسٹ کا نہیں مطلب پاکستان میں پہلے شاید معین کا تھا، اور مجھے اتنا نہیں پتا، میں نے یہ سنا ہے آج ٹیلی ویژن پہ ہی کہ شاید ایڈم گلکرسٹ کا ایک ہی میچ میں انہوں نے 6 کیچز کا ریکارڈ برابر کیا۔ ہاں پہلے 5 معین کا تھا، اور وہ صاحب جو ہیں ہمارے کراچی والے راشد لطیف صاحب ان کا تھا، اور دس از اے گریٹ اچیومنٹ۔ تو ایک تو یہ گڈ چینج۔ نمبر 2 اپنا یونس کے خلاف بڑی تنقید ہو رہی تھی، اس کو نہیں کھلانا چاہیے تھا، نہیں کھلانا چاہیے تھا، نہیں کھلانا چاہیے تھا، جیسے یہ تنقید ہو رہی تھی کہ سرفراز کو کھلانا چاہیے کھلانا چاہیے کھلانا چاہیے، اس کو ہو رہا تھا یونس کو نہیں کھلانا، یونس کو نہیں کھلانا، یونس کو نہیں کھلانا۔ تو اب یونس کو کھلایا اور یونس نے ایک بڑا بریلینٹ کیچ لیا، اور وہ کیچز ون میچز کی بات ہوتی ہے، اور پھر 37 رنز کیے ایٹ اے ویری امپورٹنٹ ٹائم، اسٹیبلٹی دی اور مڈل آرڈر کو چلایا۔ وہ اور بات ہے 2-3 بعد میں وکٹیں ہوگی، بٹ دیٹ واز گریٹ۔ تو اس لیے دیز آر کریٹیکل فیکٹرز۔ تو ایک تو ٹیم سلیکشن واز ویری گڈ۔ دوسری بات یہ کہ میں دیکھ رہا تھا تو جب میں نے دیکھا کہ پہلے بال سے ہی پاکستان کی ٹیم کی، کپتان کی اور ہر پلیئر کی باڈی لینگویج فرق تھی، مطلب جس ڈیڈیکیشن اور پھرتی کے ساتھ وہ بھاگ رہے تھے، اینٹیسپیٹ کر رہے تھے اور ٹائٹس تھے جیسے کہتے ہیں، یہ میں نے اس قسم کی باڈی لینگویج پہلے 2 میچز میں جو ہارے ہیں میں نے نہیں دیکھی تھی، ایون انڈیا کے خلاف نہیں دیکھی تھی۔ اس دفعہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ دس از یو ہیو ٹو ون دس، یو ہیو ٹو ون دس، یو ہیو ٹو ون دس، اور ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کافی
میٹنگز کے اندر ٹیم مینجمنٹ نے ان کی موٹیویشن ٹھیک کی ہوئی تھی, تو ویری گڈ. دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت متاثر ہوا ہوں یہ جو ہمارے چاروں فاسٹ بولرز, خصوصاً 3 نے تو 3 وکٹیں شاید لی ہیں میرے, مگر چاروں سے میں بہت امپریسڈ ہوں, بیکاز اس قسم کی بولنگ لائن اپ, وقار نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ بیسٹ 4 فاسٹ بولرز کی لائن اپ ہے ان دا انٹائر ورلڈ کپ. اور میں سوچ میں پڑ گیا تھا اس وقت, میں نے کہا یار یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑا زیادہ ایگزیجریٹڈ نہیں ہے, لوگوں کی اتنی امیدیں پھر بڑھا رہے ہیں کہ حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے بیسٹ بولرز تو گئے نہیں ہیں, جنید نہیں گیا, گل نہیں ہے, تو بٹ نان دا لیس آج جس طریقے سے ان لوگوں نے بولنگ کی, جس ڈسپلن کے ساتھ بولنگ کی, اور جس طریقے کے ساتھ بال کو ان بھی لے کے آئے, باہر بھی لے کے گئے, اور جس کی وجہ سے 6 کیچز بیہائنڈ دا وکٹ اینڈ 1 کیچ ان دا سلپس, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیٹ ٹیلز یو کہ بال صحیح جگہ پہ جا رہا تھا, اٹ واز کمنگ ان, موونگ اوے, کمنگ ان, موونگ ان اینڈ موونگ آؤٹ at the right spot. So this was great disciplined bowling from all 4. تیسری بات یہ تھی کہ, اور یہ ہو نہیں سکتا تھا اگر وقار ان کو ٹرین نہ کرتا ایز اے فاسٹ بولر اینڈ دا نیشنل کوچ, تو کلیئرلی کسی قسم کی کوآرڈینیشن ہوئی تھی اور فوکس کے ساتھ اس میچ میں یہ گئے تھے, اور کوچ کا رول نظر آ رہا تھا. کیپٹن کا رول بھی بہت اہم تھا اس دفعہ. پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ مصباح نے بولنگ چینجز جو کیے ہیں بڑے ٹائملی کیے ہیں. عام طور پہ مصباح سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کوئی انوویٹو یا امیجنیٹو, کنزرویٹو آدمی ہے نا, افریدی نان کنزرویٹو, اگریسو ہے. مصباح کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی وہ کنزرویٹو ہے, سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے, جذباتی فیصلے نہیں, تھنکنگ کرکٹر ہے. مگر آج جو اس کی تھنکنگ تھی, اٹ واز ویری ویری آن دا بال جسے کہتے ہیں, کہ یو نو ایوری ٹائم وہ, میں نے دیکھا کہ جب بھی یہ بولنگ چینج کرتا تھا, جو بھی بولر کو لے کے آتا تھا ایکسپٹ آف کورس افریدی, دا فاسٹ بولرز میں جب بھی اس تبدیلی کی, دیر واز اے وکٹ. Within the next 5 overs of a bowling change, there used to be a wicket used to fall. So I thought that was very good. And then بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے نوٹ نہیں کیا, ایک بھی کیچ ڈراپ نہیں ہوا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے دیکھا, اور ایک کیچ تو خیر بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ لیا بیہائنڈ دا وکٹس, ڈائیو کر کے وکٹ کیپر نے, سرفراز نے, اور باقی بھی they didn't drop their catches. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں منیب کہ آج سارے فیکٹرز کلک کر رہے تھے ان کے لیے. حالانکہ 2 دفعہ سنا ہے بارش میں اس وقت دیکھ نہیں رہا تھا, بارش میں 2 دفعہ انٹرپشن ہوئی. جب بھی انٹرپشن ہوتی ہے تو ٹیم کی کنسنٹریشن لوز ہو جاتی ہے. ایک تو یہ, تو ڈسپائٹ دیٹ دے کیپٹ آن ٹریک وین دے ور بیٹنگ. میرا خیال تھا کہ 50 رن اور ہونے چاہیے تھے, مگر چلیں وہ بیکاز آف رین دی اوورز ور کرٹیلڈ اینڈ سو آن اینڈ دے ہیڈ ٹو ڈو ویریس تھنگس, تو یہ ہوتا ہے, ڈزنٹ میٹر. بٹ دا وے دے وینٹ فار دا ساؤتھ افریقنز, ونڈرفل. بس میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں کہ وہ لوگ جو پہلے یہ بہت مایوس ہو گئے تھے, گالی گلوچ پہ اتر آئے تھے, غصہ چڑھ گیا تھا, جی دیکھیں نا اب وہ یہ جو تنقید ہوئی کسی کی انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا. ٹیم مینجمنٹ, کیپٹن, بورڈ, کوچ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حوصلہ رکھنا چاہیے. میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں, آپ نے پہلے 2 میچز ہارے, میں نے ہمیشہ یہ کہتا تھا حوصلہ رکھیں, یہ ٹیم از کیپیبل. یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ نمبر 1 ٹیم ہے اور نمبر 1 ہی آئے گی, مگر یہ لڑے گی, اس کو موقع تو دیں, تھوڑی سی بیکنگ کریں اس کو, ڈونٹ بی سو نیگیٹو. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج کے میچ کے بعد آپ دیکھیے, اب یہ انسرٹنٹی کرکٹ بائی چانس کی بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ہار گیا ویسٹ انڈیز سے. ویسٹ انڈیز جو تھی وہ جا کے ہار گئی ساؤتھ افریقہ سے, اور اب ساؤتھ افریقہ ہم سے ہار گیا. کرکٹ جو ہے یہ اس لیول پہ جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں نا, جو ٹیم کلک کر جائے اس دن وہ چلی جاتی ہے. اور آج پاکستان کی ٹیم نے کلک کیا ہے, مگر یہ دیکھیں جب انہوں نے پہلا 3rd میچ کھیلا, 4th میچ 3rd سے بہتر تھا, اور 5th جو ہے وہ 4th سے بہتر ہے. سو آج وقار نے ابھی آج انٹرویو دیا, میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ ہماری ٹیم کلک کر رہی ہے, اور اب ان کا سائیکولوجیکل میک اپ بھی ٹھیک ہو گیا, اور سلیکشن بھی ٹھیک ہو رہی ہے, اور دے آر موونگ فارورڈ ناؤ. تو ہماری سب کی یہی امید ہے کہ گڈ وشز آر ود دیم, مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیٹس بیک دا ٹیم اینڈ ہوپ اینڈ پرے فار دا بیسٹ. اوکے, آبویسلی ساؤتھ افریقہ کو کہا جا رہا تھا کہ بڑی فیورٹس میں ان کو سمجھا جا رہا تھا ورلڈ کپ 2015 کے لیے. ایک بات جو کہ آج نوٹس کی گئی, اور ایک دفعہ پھر کہا کہ بولنگ بہت زبردست تھی. آبویسلی بہت بڑا ٹوٹل نہیں تھا, بہت بڑا جسے آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے, ایک ریزنیبل سا ٹوٹل تھا جسے آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے. وہ جو کسی جگہ پر ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے وکٹ اسکرمبل کر جاتی ہیں ہماری
شروع سٹارٹ اچھا تھا, مڈل اور میں پرابلم آ گیا, 3-4 پھر جلدی وکٹس گر گئی, اس کے اوپر what do you think what's the problem there like I mean ہو جاتا ہے یار. آج انہوں نے دیکھا they were 95 for 5. یہ وہ ٹیم ہے دنیا کی کہتے ہیں نمبر 1 ٹیم ہے. خیر نمبر 1 ٹیم رینکنگز میں تو انڈیا بن گئی نا, آسٹریلیا, انڈیا, ساؤتھ افریقہ, یہ وہ ٹیمز ہیں. اور اس ٹیم کا آج آپ نے دیکھا ہاؤ انڈر پریشر دے کیم. حالانکہ ان کے کپتان کی انٹرویو میں اس نے کہا ہم کوئی پریشر میں نہیں تھے, ہم بس ہو جاتا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں بس, that's part of cricket. اسی لیے کہتے ہیں نا کرکٹ بائی چانس. اوکے چلیں ٹھیک ہے. اب پھر کرکٹ کے حوالے سے ہماری خوشی سیلیبریشن جو ہے ہو گئی. ٹیم پاکستان کو بیک کرنے کی ضرورت ہے اور بیک انشاءاللہ پورا پاکستانی قوم کرے گی. ذرا اب چلتے ہیں نعیم صاحب تھوڑا پاکستان کی سیاست کی طرف. نیچرلی دیٹس جو ابھی ہوا ہے, سینٹ کے انتخابات مکمل ہو گئے ہیں. کل خیبر پختونخوا کی بات کی تھی, ذرا آج بات کرتے ہیں بلوچستان کی. نعیم صاحب obviously آپ نے اپنی تفتیش کی, میں نے ہمارے بڑے وہاں اچھے سٹار رپورٹر ہیں سلمان اشرف, میری ان سے بھی بات ہو رہی تھی اور 1-2 صاحبان سے بھی بات ہوئی. جو بلوچستان کے اندر ہوا ہے کم از کم ہمیں ہارس ٹریڈنگ خیبر پختونخوا میں تو نظر نہیں آئی. ہمیں یہ پتہ لگا کہ ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہے. بشرا گور صاحبہ کہہ رہی تھی پولیٹیکل شروڈرسٹ ہے ان کی, خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی, آپ اسے ایک نیا طریقہ کہا جائے یا پرانے طریقے کو انہوں نے ذرا انوینٹ دوبارہ سے تھوڑا ری شیپ کیا اور اپنے میک شور کیا کہ ان کے سینیٹرز بن جائیں, 6 کی 6 سیٹس آ جائیں, اپنے ایم پی ایس کو انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے قابو میں رکھا. بلوچستان کے اندر کیا واٹس یور اسسمنٹ, وہاں کیا ہوا ہے, وہاں پیسے چلے ہیں یا پارٹی ڈرفٹ کی وجہ سے پرابلم ہوا ہے؟ نہیں, دونوں چیزیں چلی ہیں وہاں. میرا خیال ہے سب سے برے الیکشنز جو ہیں سینٹ کے وہ بلوچستان میں ہوئے ہیں. اچھا. اور وہاں ایک تو نون کی بیڈ پالیٹکس کی وجہ سے ان کو ایک سیٹ زیادہ ملنی چاہیے تھی, ان کو نہیں ملی. وہ جو سردار یعقوب ناصر صاحب ہار گئے ہیں, وہ اسی لیے آ رہے ہیں بیکاز انہوں نے اسپیکر کے ساتھ جو جھگڑا کیا, وہ اپنی بیٹی کو ٹکٹ دلوانا چاہ رہے تھے, انہوں نے اس کو نہیں ٹکٹ دیا, پھر وہ انڈیپینڈنٹ کھڑی ہو گئی. پھر میرا خیال ہے وہ جیتی تو نہیں مگر وہ اسے ووٹ تو توڑ دیے نا. تو اس لیے ایک تو وہ برا فیصلہ تھا نون کا جس کی وجہ سے نون کو نقصان ہوا. اور پھر یہ تھا کہ اسی کی وجہ سے کچھ لوگ نون کے جو تھے انہوں نے نون کے لیے ووٹ نہیں ڈالا اور کہیں اور جا کے ووٹ ڈال دیا. یا کچھ ایم پی ایس جو کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں شہباز صاحب انہیں بیک نہیں کرتے ظاہر ہے, یا ان کے خلاف ایکشن بھی لے لیتے ہوں گے. تو ظاہر ہے وہ ڈسگرنٹلمنٹ تو ہوتی ہے اتنی بڑی پارٹی کے اندر, 3-4-5 لوگ جو ہے وہ تو کوئی نہ کوئی تو ناخوش ہوتا ہے اور کوئی جذباتی لوگ ہیں ہم, تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. تو کیا انہوں نے اپنی ناراضگی کی وجہ سے جا کے ووٹ نہیں ڈالا یا کوئی اور وجہ؟ میرا خیال ہے یہ ناراضگی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, مگر جہاں 4 پیسے بن رہے ہوں تو پھر ناراضگی اپنی جگہ پہ اور 4 پیسے اپنی جگہ پہ. تو میرا یہ خیال ہے جن لوگوں نے یہ ووٹ ڈالا چند کے لیے اور پیسے لے کے ڈالا ہے. اچھا, مطلب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. سر نعیم صاحب, اب ہم اس کی ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاتے. پاکستان کی خاص طور پر مسلم لیگ نون کی حکومت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیسیجن اگر آپ نے کوئی لینا ہو تو آپ ٹائم پر لیں, پھر آپ لیتے ہیں. آپ پولنگ سے پہلے وہ جو فاٹا والا ڈیسیجن لیا گیا وہ کیا ہے؟ لائک وہ کیونکہ اس کے بارے میں سوال یہ ہوتا ہے, پھر ہم سے بہت سے دوست ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں. سوال تو بنتا ہے کہ کیا یہ اچھی نیت سے کیا گیا یا یہ میلافائڈی ہے؟ نہیں, یہ اس کی بھی نیت جو ہے وہ تو کلیئرلی میلافائڈی نظر آتی ہے نا, کہ راتوں رات 12 بجے جسے کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں جب بدی کی طاقتیں زور پکڑتی ہیں تو پریزیڈنٹ صاحب نے سونے سے پہلے سائن کر دیا. شاید ان کو اٹھایا گیا ہو, کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ بہت سے سینئر گورنمنٹ آفیشلز کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ راتوں رات کاروائی ہو رہی ہے. مگر اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ یہ 4 ہیں فاٹا کے لوگ, ٹھیک ہے, ان سب کے 4 ووٹس ہیں. تو اگر وہ ان کو کرنے دیتے جو وہ کرنے جا رہے تو وہ ایک بھی سیٹ پھر ان میں سے سب نے پیسے لمبے بنانے تھے اور نون کو ایک سیٹ بھی نہیں ملنی تھی. اور اسی لیے یہ کر دیا گیا کہ ان کی جو پاور ہے وہ کم کر دی جائے, 4 کی 4 ہی رہ جائے, 16 نہ بنے, 4 ووٹس نہ ہوں ان کے. تو اس لیے they have been cut to size because ان کو پتا تھا کہ انہوں نے نون کے لیے نہیں کرنا. وہ چیلنج ہو گیا, وہ چیلنج ہو گیا. اور بس یہی ہوگا کہ آپ کی یہ رائٹ جو ہے آپ کی کہ آپ قانون بدلیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. مگر جس طریقے سے آپ نے کیا وہ اس کے اوپر یہ میلافائڈی والی ایشو بن جائے گا کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی, اور اگر نیت ٹھیک نہیں تھی وہ ہو سکتا ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی. سے کہہ گیا کہ ہم ابھی فوری طور پہ پرائم منسٹر صاحب کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بات کریں گے. ذرا پہلے بات ہو جائے اس جوڑ توڑ کی جو ہونے والی ہے سینٹ چیئرمین کے انتخاب کے لیے اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے. نعیم صاحب, ہمارے پاس جو اب تک سامنے کاؤنٹ آیا ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کون
زبردست طریقے سے کس کو ایسے کہتے ہیں لیور کر سکتا ہے کہ بھائی جی 9:30 آ جاؤ؟ نہیں، اس وقت بھائی جی 9:30 آنے والا ایشو ختم ہو چکا ہے. اچھا، اب وہ ہاؤس ٹریڈنگ اور وہ جو پیسے ویسے کی گیم ختم ہو چکی ہے. نہیں پائی جی مطلب نہیں، پائی جی کوئی پائی جی نہیں ہوتی پالیٹکس میں. دیکھیں یہاں سیدھی سی بات ہے، پیپلز پارٹی کے 27 ٹوٹل ہاؤس 100 کا، ٹھیک ہے اس وقت، کیونکہ 4 وہ جو فاٹا کے وہ نہیں ہوئے، وہ ابھی نہیں ہوئے، تو 100 رہ گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اب یہ اجازت ملے گی کہ یہ الیکشن ہو جائے 12 تاریخ کو ان 4 کے بغیر یا نہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ یہ ہو کہ نہیں، آپ یہ الیکشن اس وقت تک ہولڈ کریں جب تک وہ 4 نہیں آ جاتے اور وہاں فاٹا کے اندر الیکشن نہیں ہو جاتی. تو پہلا تو یہ ایشو ہے. مگر اگر یہ وہاں ابھی جلدی نہیں ہوتا کیونکہ بھی وہ عدالت میں ہونا ہے، پھر اپیل ہونی ہے، پھر یہ ہونا ہے، پھر وہ ہونا ہے، تو شاید وہ پوسٹ پون ہو جائے تو الیکشن سینٹ کے آگے ہو جائے. ہو سکتا ہے، یہ عدالت کا فیصلہ ہے، مجھے نہیں پتا. تو 100 میں سے 27 میجورٹی چاہیے جیتنے کے لیے. اچھا، اب 100 میں سے 27 جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کے جو الائز ہیں پیپلز پارٹی کے ANP، ان کی 7 ہیں. 27 اور 7 34. اگلے الائز جو ان کے PMLQ ہیں 4 34 اور 4 38. اور اگلے الائز ہیں ان کے BNP-A عوامی 2. کتنی ہو گئی؟ یہ 40 ہو گئی. 40 ہو گئی. اور ایک ہے BNP-M کی. مگر ٹو کم بیک ٹو دا مین پوائنٹ از دیٹ MQM اگر میاں صاحب سے یہ سمجھتی ہے کہ ان کو پریشر ڈال کے کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ کراچی آپریشن میں کچھ نرمی کا پریشر ڈالیں، وہ نہیں ہو سکتا. اوکے، دیٹس ناٹ پاسبل. تو پھر ہمیں کم از کم آج ایک سیف انالیسس یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں چیئرمین بناتا ہوا دکھائی دے رہی ہے، مطلب کم سے کم ان فگرز کو دیکھ کے. آئی تھنک زرداری صاحب ڈیفینیٹلی وانٹس ٹو کنٹرول دی اپر ہاؤس. بہت سے چھوٹے چھوٹے ایشوز چل رہے ہیں، انکلوڈنگ گورنرز رول کی ڈر جو ہے، جو تلوار لٹک رہی ہے سندھ کے اوپر. اور MQM اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ متحد ہو کے اس کو ریزسٹ کریں گے. اور وہ سینٹ کے اندر اگر ان کے پاس میجورٹی ہوگی، چیئرمین شپ ہوگی، وہاں جو شور شرابہ وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ فار دیم ٹو کنٹرول دا سینٹ. اوکے، میاں صاحب کو ٹائم. صاحب اب بات یہ ہے، پرائم منسٹر صاحب یہ سب کو پتا ہے کہ ان کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اور جسے کہا جاتا ہے ذاتی تعلقات بھی، ہمیں گفٹ بھی ملتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے بھی ہمیں گفٹ ملے. آپ کیوں اسمائل کیوں کر رہے ہیں ایسے جیسے کہ پتہ نہیں؟ میں آپ کو دیکھ کے اسمائل کر رہا ہوں. اچھا، گفٹ ملے ہیں وہ یار $1.5 ارب گفٹ نہیں ہوتی. تو پھر اور کی ہوتا ہے؟ ہوں پتا لگے گا ہوں پتا لگے گا. اچھا ہوں پوچھو نا کیوں جناب اتنے ہی آ رہے ہیں نا، میں وہیں آ رہا ہوں. بتائیں آپ مجھے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب جو ہے تشریف لے گئے تھے، اور وہاں میں نے یہ مطلب یہ جو سامنے بات آئی ہے کہ جو کنگ سلمان ہے وہ تشریف لے گئے اور ریاض ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے ان کا استقبال کیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں جاتے ہیں اور ان کا استقبال وہاں کے کنگ کرتے ہیں. تو ایسا کیا ہے جس پہ وہ کہتے ہیں نا واری واری جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا اپنے پروگرام میں کہ شاہ جو ہوتے ہیں بادشاہ سلامت سعودی عربیہ کے، وہ دعوت نہیں دیتے، وہ طلب کرتے ہیں. جی جی. تو اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ کچھ طلب اتنا نہیں تھا، یہ کچھ دعوت ہی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ کیونکہ وہ ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کریں گے جو کہ ان کے پروٹوکول کا حصہ نہیں ہے. ویری انیوژل تھنگ. ایبسولوٹلی. اس قسم کی ٹریٹمنٹ دینا، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کچھ لینے نہیں گئے تھے، کچھ آپ سے وہ کچھ چاہتے ہیں، آپ کچھ دینے گئے تھے، اس لیے آپ کو ریسیو کیا. تو آپ سے کچھ لینا ہے انہوں نے، آپ کو $1.5 بلین دے دیا تھا. وہ آپ کو سافن اپ کیا جا رہا تھا، تیار کیا جا رہا تھا مینٹلی کہ اب وقت آئے گا. اب وہ وقت آ گیا. اب وہ کیا چیز ہے؟ اور بائی دا وے ابھی پوری وہ ابھی آئے ہیں، ابھی ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتا چلی، مگر میرا یہ خیال ہے کہ کل آپ دیکھیے گا، کل میں آج یا کل اناؤنسمنٹس ہوں گی کہ اور بھی کوئی پیکیجز لے کے آئے ہیں پرائم منسٹر صاحب. یہ خالی ہاتھ نہیں آئیں گے واپس. آف کورس. تو وہ بھی آپ دیکھیے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اور کچھ ملے گا. اور جب ریسیو کیا ہے تو لوگ جب ریسیو کرتے دینے کے لیے نہیں ریسیو کرتے، کچھ لینے کے لیے کرتے ہیں. تو اب سعودیز کو کیا چاہیے پاکستان سے، اور کیا ہے جو میاں صاحب ان کو دیں گے یا دے سکتے ہیں، یا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ مجھے آپ کا ایک اداریہ بھی بڑا یاد آتا ہے. کیا تھا؟ آپ نے اداریہ تھا فرائیڈے ٹائمز کا جس کا عنوان تھا رینٹنگ آؤٹ پاکستان. ہاں، تو بس پھر
آج آپ کے پاس تو نہیں ہوگا وہ نہیں، وہ ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھا دیں گے تھوڑی دیر میں. دکھا دیں مگر رینٹنگ آؤٹ پاکستان یہ وہی بات ہے. دیکھیے پاکستان نے اپنے آپ کو، پاکستان کے حکمران طبقہ جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ دیں، جس کے اندر آپ کچھ سیاستدان بھی اور سیاسی جماعتیں بھی اس کا حصہ بن چکی ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اور پاکستان کو رینٹ آؤٹ کیا ہے، لیز کیا ہے. 4-5 ڈیکیڈز کے لیے تو امریکنوں کو لیز کیا ہوا تھا. ان سے پیسے لیتے تھے، ان کا کام کرتے تھے، پھر ان کو چھوٹے چھوٹے چاقو بھی مارتے تھے. وہ اس لیے رینٹ بتاؤ ہوتا نا، تھوڑے سے تنگ کرنا ہو نا تو رینٹ بتاؤ 10% بتاؤ، اس لیے ضیاء الحق نے کہا تھا پینٹس. اچھا پھر وہ لے لو، ٹھیک. تو یہی چلتا رہا ان کا. تو اب رینٹنگ آؤٹ جو ہے امریکہ کو تو آپ کی درکار نہیں ضرورت، وہ تو اب اس ایریا سے جانا چاہ رہے ہیں. تو اب ضرورت کس کو ہے آپ کی؟ اب آپ کو سعودی عربیہ کی سخت ضرورت ہے، اور صرف سعودی عربیہ نہیں، گلف کنگڈمز کو بھی بڑی سخت ضرورت ہے. ہماری ضرورت. اور آپ کا وقت آ گیا اپنے آپ کو رینٹ آؤٹ کرنے کا پھر، ٹھیک. اسی لیے آپ کو پیسے مل رہے ہیں، اور اب میاں صاحب آئیں گے، جہاز بھرا ہوگا تحفوں کے ساتھ. اب ذاتی نہیں، دوسرے بھی. ہاں، اور رولیکس وولیکس تو ملتی رہتی نا. ہاں، یہاں کوئی آئی پیڈ نہیں ملتا. یہاں رولیکس اور اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں. اور ساتھ ایک آدھ آرمڈ گاڑی، لیکسس شیکسس یا BMW اس قسم کی، وہ 7-8 کروڑ کی، وہ تو ویسے ہی جہاز کی ڈکی میں جب آپ گھر آتے ہو کہہ جی کوئی سامان بھی پہ ڈکی وہ کی ہے جی، وہ انہوں نے کوئی تحفے دیتے سن کڈو نا ڈکی جو گڈیاں نکلتی ہیں. ہمارے گھروں میں آموں کی پیٹی آئی، سارے گھر تو اماں کی پیٹی آتی ہے، انہوں نے گھر جڑی نا گڈیاں نکلتی ہیں. اچھا خیر ہے نہیں. اچھا تو یار آپ کیوں ہنسا کے سارا کانسنٹریشن بھی خراب کر دیتے؟ میں نے نہیں ہنسوایا. اچھا تو کیا چاہیے ان کو؟ سنجید، سعودی عربیہ کو تھریٹ ہے فرام یمن اینڈ فرام ایران. یمن کے اندر بھی ایک شیعہ ملیشیا بہت ریپڈلی رائز کر رہی ہے. گلف کنگڈمز کے اندر بھی شیعہ سیکشنز آف دا پاپولیشن آر ڈیمانڈنگ مور. ایران، سعودی عربیہ کے اندر بھی جو ساری آئل بیلٹ ہے وہ شیعہ پاپولیشن ہے وہاں، اور ادھر سے ایران جو ہے سب سے بڑا پرابلم ایران. اور جو سمجھتے تھے یہ کہ ان کے الائز بنیں گے، جس کی وجہ سے سعودی عربیہ نے سیریا کے اندر اور عراق کے اندر مداخلت کی اور کہا کہ جی امریکنوں کو کہا کہ بشار الاسد یہ جو سیکولر ریجیمز کو ختم کیا، ملیٹنٹ گروپس کو بیک کیا. وہاں ایک ایسی سنی فورس IS کے نام پہ پیدا ہو گئی ہے جو کہ سعودی عربیہ کو بھی سمجھتی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ وہاں یہ اس قسم کی فورس ڈیولپ کریں گے جو کہ پرو سعودی عربیہ ہوگی اور جو سمجھیں گی سعودی عربیہ از دی ہارٹ آف اسلام. مگر وہاں IS جو نکلی ہے وہ تو کہتی ہے کہ یہ جو وہابی اسلام ہے یہ بھی اسلام نہیں ہے، اس سے اور وہ کچھ اور ہی کسی قسم کا اسلام جو کہ سمجھتے ہیں، ان کو اپوسٹیٹس کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں. تو یہ خطرے سعودی عربیہ کو ایک دم پچھلے 2 سال میں بہت زیادہ ہو گئے. شیعہ اسلام جن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے، اب وہ اسلام جو کہ IS کا اسلام ہے، وہاں سے بھی خطرہ، اور اوپر سے آئل کی جو ان کی کلاؤڈ تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، وہ اب کم ہوتی جا رہی ہے. امریکہ کا جو انٹرسٹ مداخلت میں کم ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے امریکہ کے اوپر بڑا دباؤ ڈالا ہے کہ آپ مداخلت کریں، جیسے سیریا میں مداخلت کریں، انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ایران کو اڑا کے رکھ دیں، انہوں نے نہیں کی، بلکہ ان کو ٹینشن ہو گیا کہ ایران کی. میں آ رہا ہوں. تو سعودی عربیہ ایسے لگتا ہے اس کو کہ اب ہم کہاں جائیں تو جائیں کہاں؟ پاکستان کو پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے، پاکستان کی افواج سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ 30-40 ہزار بندہ ٹرین کر کے ہماری حفاظت کے لیے، گلف کنگڈمز کی اور سعودی عربیہ کی کنگڈمز کے لیے ہمیں فورس چاہیے فار لا اینڈ آرڈر. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں کچھ اور قسم کے ہتھیار بھی چاہیے، انکلوڈنگ سرٹن میسائلس، وہ ہمیں چاہیے. تو یہ ایک سیکیورٹی الائنس بننے جا رہا ہے بٹوین پاکستان اینڈ دا گلف کنگڈمز اینڈ سعودی عربیہ ایک طرف. دوسری طرف یہ کہ سخت پریشر ہوگا. اب سعودی عربیہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کے در 5+1 کے ساتھ جو اگریمنٹ ہونے جا رہی ہے نیوکلیئر کے اوپر، یہ نہ ہو، تاکہ ایران اور امریکہ کی جنگ چھڑ جائے اور پھر اسرائیل بھی کی اس کی بھی یہی کوشش ہے اور یہ مل کے ان کا نیوکلیئر پروگرام کو اڑا دیں. میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ ول آلسو بی لوکنگ فار سم سیکورٹی گارنٹیز، جس کے علاوہ جس میں صرف کنونشنل ویپنز نہیں بٹ آلسو مین پاور. بٹ میرا خیال ہے کہ شاید وہ کسی قسم کی نیوکلیئر امبریلا
کی بھی شاید بات ہو. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوگی بھی تو یہ کبھی بھی سامنے نہیں آئے گی. اس کے اندر وہ پاکستان پرولیفریشن میں پھنس جائے. وہ تو پھر اس لیے یہ اگر بات ہوگی تو دو لوگ بات کریں گے. ایک کرے گا سعودی کنگ, ایک کرے گا نواز شریف, پھر نواز شریف کرے گا اور آرمی چیف کرے گا. تیسرا بندہ, چوتھا بندہ اس میں کوئی ڈسکشن میں آئے گا ہی نہیں اس لوپ میں, اگر ایسی کوئی بات ہے. اور یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوگی بیکاز دنیا پھر پاکستان کو ٹارگٹ کرے گی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باڈی وائڈ رینجنگ ہائیلی سیکرٹ سیکورٹی ٹاکس شروع ہو چکی ہیں بٹوین سعودی عربیہ اینڈ پاکستان اینڈ دا گلف کنگڈمز. اوکے, اب کیونکہ میرا وقت ختم ہو گیا, ہم نے اس کے امپیکٹ کے اوپر ہم بات نہیں کر سکے کہ اس کا پاکستان کے لیے یہ چیز اچھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ماضی کے اندر آپ جو ہسٹری جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کتنے برے رہے ہیں. بہرحال اس حوالے سے ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور بات کریں گے اس کے امپیکٹ کے اوپر. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.